ماہ رمضان مبارک، یہ پوری صورت نازل ہوئی لیلۃ القدر۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر میں خصوصی پیکج کی بات کر رہا تھا، آخری اشرا خصوصی پیکج شامل ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت بہت بڑی ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا عبادت کا ثواب۔ تو وہ لیلۃ القدر کی رات مخفی رکھی گئی، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ ہمیں بتائی نہیں گئی، لیکن اس کی جستجو کرنے کا، کوشش کرنے کا حکم دیا۔ اے مومنو، اے ایمان والو، کوشش کرو، اس کو حاصل کرو۔ آخری اشرے کی، میرے آقا نے فرمایا میں نے پہلے 10 اشرے کا، پہلے 10 دن کا روزہ اعتکاف کیا، اس میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا نہیں۔ دوسرے 10 دن کا، 20 دن کا اعتکاف کیا، اس میں نے تلاش کیا، اس میں نہیں ملی۔ آخری اشرے کا اعتکاف کیا تو اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر مل گئی، طاق راتوں میں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق 5 راتیں، ان میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے۔ جو اعتکاف بیٹھ گیا وہ انشاءاللہ اس کو پا لے گا۔ بلکہ اللہ کے بندے جو نظر والے ہوتے ہیں نا، وہ لیلۃ القدر کو جان بھی جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں انہیں معلوم ہو جاتی۔ سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے اس دن، اس کی شعائیں نہیں ہوتی، ٹھنڈا ٹھنڈا سورج ہوتا ہے، شعائیں تیز نہیں ہوتی۔ اس دن مطلع صاف ہوتا ہے، کوئی ابر آلود نہیں ہوتا، کوئی گرج، بارش، طوفان، آندھی، کیونکہ وہ تو ہے ہی سلامتی۔ صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی ہے وہ رات، اور اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل اپنی فوج لے کر آتے ہیں اور مومنوں سے، ایمان والوں سے مصافحہ، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں جبرائیل اور ان کی فوج۔ تو مصافحہ اسی سے کریں گے جو مسجد میں بیٹھا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، جو تراویح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مصافحہ اس سے تو نہیں کریں گے جو جوا کھیل رہا ہے، رمضان میں روزے ترک کر رہا ہے، شرعام کھا پی رہا ہے، تو اس کے ساتھ تو مصافحہ نہیں ہوگا۔ مصافحہ تو اس سے ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ آخری اشرا جو ہے، یہ اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات، اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ اعتکاف بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کی فضیلت کیا؟ آپ کہیں گے ہمیں اعتکاف کریں گے تو کیا ملے گا؟ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت بھی ہے۔ 10 دن کا اعتکاف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ عاشقوں کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ ثواب، جزا، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، علیحدہ بات ہے۔ جو عاشق رسول ہے اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے اعتکاف کیا تو میں بھی اعتکاف کروں، سنت زندہ کروں۔ ایک دن جو اعتکاف کرتا ہے اس کی فضیلت دیکھیں کہ اتنی ہے۔ ایک دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے زبردست ثواب کی بشارت۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے ہمارے آقا نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک دن کا اعتکاف، 3 خندقیں ہیں اس کے اور جہنم کے درمیان، وہ پار نہیں کر سکے گا۔ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہر خندق کے درمیان، یہ ایک دن کا اعتکاف، اور یہ ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کا ثواب اتنا ہے تو جو سنت اعتکاف کرے گا اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکاری عبد قرار اور شاف روز شمار کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سارے مہینے کا اعتکاف بھی کئی خوش نصیب کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورے مہینے کا ایک مرتبہ اعتکاف کیا۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، محمد مصطفیٰ حبیب کبریا کا فرمان خوشنما ہے، جس نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج 2 عمرے کر لیے۔ 2 حج
اور 2 عمرے ادا کر لیے. اللہ اکبر. اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی. مثلا وہ مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف کرنے والا, تو جو نیکیاں وہ باہر رہ کر کیا کرتا تھا, ابھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا, اس سے وہ نیکیاں نہیں ہو رہی, لیکن وہ نہ کرنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ اعتکاف کی فضیلت. تو اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا. مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے, اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح پروردگار اس سے راضی ہو جائے. حضرت سیدنا عطا خراسانی فرماتے ہیں معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہے, یا اللہ رب العزت جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. اللہ اکبر. اعتکاف کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں دھرنا مار کر, جیسے دھرنا مار کر بیٹھتے ہیں, اپنا مطالبہ منوانا ہوتا ہے. دنیاوی مثال دی گئی ہے, کسی کے دروازے پر بیٹھ گئے جا کر کہ بھائی میرا یہ مطالبہ نہیں مانے گا, میرے ساتھ سلو نہیں کرے گا, میرا قصور معاف نہیں کرے گا, تو میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا. تو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے دربار میں آ گئے, یا اللہ جب تک تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, میری بخشش کے پروانے جاری نہیں کرے گا, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا, یا اللہ مجھے معاف کر دے. روئے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ پھر بخشش کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گروہ ملائکہ کو, فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو تو اسے جو ہے اس کا بدلہ اجر دینے میں دیر کرنی چاہیے یا تاخیر. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس مزدور کی مزدوری تو جلدی دینی چاہیے, اس نے کام پورا کر لیا. تو فرمایا گواہ ہو جاؤ میرے ان بندوں نے رمضان کا حق ادا کر دیا ہے, اپنی مزدوری پوری کر لی ہے, گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے, ان کی مغفرت کے پروانے جاری کر دیے. پیارے بھائی اور کیا چاہیے؟ اب بھی اگر ہم نہ لوٹیں اللہ کی رحمتوں کو, اب بھی کوشش نہ کریں تو بدقسمتی ہے, بد نصیبی ہے. تو یہ عبادت جو ماہ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں ہے, اس کا نام ہے اعتکاف, سنتوں بھرا اعتکاف. الحمدللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کروایا جائے, صحیح طور پر جو اس کا حق ہونا چاہیے وہ ادا ہو, کہ ان کی تربیت جو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوں صرف کھا لیا پی لیا سو لیا جاگ لیا گپے مار لی, یہ اعتکاف نہیں. اعتکاف یکسوئی کا نام, اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کا نام. تو اعتکاف کے اندر علم دین حاصل کرنے والی بڑی عبادت جو ہے اس کو لاگو کیا جائے, ان کو قرآن پڑھایا جائے صحیح مخارج کے ساتھ, درست مخارج کے ساتھ, مدنی قاعدہ پڑھایا جائے, وضو غسل فرائض ان کو بتائے جائیں, نماز کیسے ادا کرنی یہ بتایا جائے, قرآن کی تعلیم اور فرائض واجبات ان کو بتائے جائیں. تو یہ انشاءاللہ اس کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہم سب مل کر کریں گے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بیٹھے گا تو تربیت ہوگی نا, تو آپ بیٹھیں, دل کھول کے بیٹھیں, آئیں اللہ کے گھر کے اندر اعتکاف کریں, بخشش کے پروانے بھی ملیں گے, علم دین کے موتی بھی انشاءاللہ ملیں گے, قرآن سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. ان 10 دن کے اندر کوشش کریں گے, اور کوئی اگر نماز کا پابند نہیں تھا تو انشاءاللہ 10 دن کی وہ تربیت سے اللہ کے حکم سے غیر رمضان میں بھی نماز پڑھے گا, اللہ کے حکم سے اصلاح ہو جائے گی, دل کی دنیا بدل جائے گی. میں نے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کیا تھا, الحمدللہ وہ اعتکاف اور آج آپ کے سامنے اعتکاف کی برکتیں ہیں. سیکھنے سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے, بجائے کہ کھانا پینا اور بس سو لیا, یہ اعتکاف نہیں. کچھ بچے بیٹھ گئے گپ شپ کی اور شور شرابہ کیا, ان کو تو بچوں کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے. جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں, بالغ حضرات کے لیے یہ ہے, تو وہ بیٹھیں, بڑی عمر کے بیٹھے. ہمیں سیکھنے کا, ہم اپنے بچوں کو 10 سال والے کو بٹھا دیں, بیٹا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ,
تو نہیں، وہ حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ بھائی باپ خود بیٹھے، پہلے خود بیٹھے، تربیت حاصل کرے، پھر بچے کو بٹھائے، بچے مسجد کا آداب سیکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کو بالکل مسجد میں نہ داخل ہونے دیں، بچے ہمارا سرمایہ ہے، بچے شرارتیں کرتے ہیں، بچے شور و گل کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ بجائے ان کو آپ کہیں گے کہ چلے گھر چلے جاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ان کو ماریں گے، تو وہ ساری عمر جو ہے وہ بچہ پھر نقش ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ پیار، محبت، احسن انداز کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، وہ آئیں تو ان کی تربیت کرنی چاہیے، تربیت کے پہلو پر زیادہ۔ لیکن یہ ہے عظیم عبادت اعتکاف، تو اس میں خصوصی طور پر جو بالغ نوجوان حضرات ہیں وہ اس کے اندر بیٹھیں، بزرگ بھی بیٹھیں، نوجوان بھی بیٹھیں، تو انشاءاللہ تربیت کے لیے ہم حاضر ہیں، تربیت ہوتی رہے گی۔ سحری افطاری کا انتظام بھی ہم جو ہے یہاں پہ ہی کریں گے، مسجد کی طرف، آپ بھائیوں کی طرف سے انشاءاللہ یہ سحری افطاری کا انتظام مل جل کر، پہلے روزے سے سحری افطاری کا انتظام ہو رہا ہے، آج 14-15 روزے ہو چلے ہیں، الحمدللہ وہ نظام چل رہا ہے، اچھے انداز سے چل رہا ہے، اس میں کمی کوئی نہیں آئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہوتا ہے، میرا یا آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم جو ہے پیسہ لگا رہے ہیں، کوئی دے رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے۔ جس بندے کا پیسہ اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے کہ چل بھی ادھر پیسے لگا، چل بھی وہ مسجد کے اندر پیسے لگا، تیرا پیسہ مدرسے کے اندر لگے، تیرا پیسہ کسی یتیم کی کفالت میں لگ جائے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ میں 2 لاکھ 3 لاکھ دے دوں مسجد کو اور مدرسے کو، یا تو پھر میں اپنے اندر یہ کمال نہ، ذرا سا بھی ہماری نیت میں فطور آ گیا تو ثواب ضائع ہو جائے گا۔ بس دے کر نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں ڈال دے، اجر اللہ تعالیٰ دے گا، بندوں سے اجر نہیں مل سکتا، اللہ نے اجر دے رہا ہے، جنت کے اندر آپ کی پراپرٹی بن رہی ہے، اور کیا چاہیے۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک میں سحری افطاری کا ایک جدول بنے گا، اس کے مطابق یہ سارا نظام ہوگا۔ تو آپ بھائیوں سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے اندر میرے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی کے اندر نہیں۔ برائی کے لیے اڈے نہ مہیا کرو، برائی کے لیے جو ہے اپنی بیٹھک کو استعمال نہ ہونے دو جہاں پر پروپیگنڈا کیا جائے، برائی کے اندر استعمال نہ ہونے دو، بلکہ نیکی کے اندر استعمال کرو، ایک دوسرے کو تعاون کرو، تن من دھن سے، پیسے سے، مال سے، وقت سے، جسم سے، تن من دھن سے جو ہے قربانی دی جائے۔ تو یہ نیکی کے لیے ایک عظیم موقع ہمیں مل رہا ہے، اعتکاف۔